لی یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. پچھلی دفعہ وہ کسی وجہ سے تسلسل ٹوٹا تھا، اس بات کو پچھلی بات کو سمیٹتے ہوئے چند نئی باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ہم نے سب ایک ذہن بنایا ہے اور کہتے ہیں ہم مسلمان بھائیوں کا بھی ذہن بنائیں گے. کچھ بنیادی جو چیزیں ہیں نا جو ہر مسلمان کو پتہ ہونی چاہیے، اس کے بارے میں ہم جو نا عملی طور پر ایسا کوئی اقدامات کریں کہ دونوں لوگوں کو اس علم اور عمل دونوں ساتھ جڑ جائیں اور وہ بابا مسلمان بن جائیں. تو اس کے لیے تین ہم نے شعبے، پہلا ہم نے قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنا ہے، دوسرا وہ بنیادی مسائل جو فرائض کی مد میں آتے ہیں جن کا ہر مسلمان کو واسطہ پڑتا ہے اس کی اصلاح کرنی ہے، اور تیسرا ان تمام چیزوں سے سب سے جو بڑی چیز ہے وہ ہے کہ اللہ کا تعارف ہمیں نہیں ہے، اللہ کی پہچان نہیں ہے، جس کو ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، وہ الہ کون ہے. جتنا زیادہ اس کا ہمیں پتہ چلنا شروع ہو جائے گا ہمارے مسائل ختم ہونا شروع ہو جائے گا. اسی وجہ سے یہ تین بنیادی چیزیں ہیں، اسی کے بارے میں ہم انشاءاللہ کلاس کو لے کر چلیں گے تاکہ کچھ نہ کچھ روزانہ یہ کلاس کی شکل میں، یہ کلاس ہے بھی، یہ درس بھی نہیں ہے. ہم نے ہلکے پھلکے موڈ میں کچھ چیزیں ہم نے سوالات اور جوابات کی شکل میں ایک دوسرے سے پوچھنی ہے تاکہ ذہن نشین ہو جائے. پچھلی دفعہ ہم نے یہ ہے کہ قرآنی حروف سب سے پہلا قرآن کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے اس کے لیے کہ قرآن کے حروف کتنے ہیں، جسے ہم الف با تا سا کہتے ہیں. تو کسی بڑے بھائی کو کسی کو یاد ہو کہ کتنے ہم نے حروف کی بات کی تھی؟ 29. کتنے کی؟ 29. کہاں سے بچے کی بات نہیں پڑے گی، چلے پڑے گئی ماشاءاللہ. تو یہ ہم نے پہلا ہمارا جو سوال ہے اس کا جواب یہ کہ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جس قرآن کے ذریعے ہمیں ہدایت مل رہی ہے، اللہ نے بھیجا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، انہوں نے ہم تک پہنچایا. تو اس کا بنیادی جو پہلا سوال یہ کہ اس کی جو قرآن کو سیکھنا ہے اس کے جو حروف ہیں ان کا پتہ نہیں، وہ 29 حروف. دوسرا 29 حروف میں پہلا حرف کون سا ہے؟ کوئی بچوں میں ایک ایک کر کے تو بتا دیں گے نا، کوئی ایک بورڈ پر اس میں یہ کہ باقی بھائیوں کی بھی اصلاح ہوگی. آپ بتا دیں. الف کون سا؟ الف. ہم اکثر اس میں غلطی ہم الف بھی کہتے ہیں، یہ الف نہیں ہے الف. بھائی نے ٹھیک بولا ہے، صرف میں نے وضاحت کی ہے کہ الف نہیں، ہم نے کہنا ہے یہ الف ہے. یہ غلطی ہم الف کہہ کے کرتے ہیں، یہ غلطی ہم نے نہیں کرتے. اس کے بعد ہم نے کہا تھا کہ جو الف ہے یہ جو زبر زیر پیش کے بغیر ہو اور زبر زیر پیش کے ساتھ اس میں حمزہ اور الف کا فرق کوئی بتا سکتا بھائی؟ بچوں میں تھوڑا سا ہاتھ کا اشارہ کر دے گا، پوچھ لیں کوئی بھائی حمزہ اور الف کا فرق ہم نے اس دن کیا تھا مذاق کے، حمزہ اور الف میں کیا فرق ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ ہاں جی بھائی نے کہ یہ اگر اکیلا الف زبر زیر پیش نہ ہو تو وہ لکھنے میں بھی اور پڑھنے میں الف ہے. جب لکھنے میں الف ہی ہوگا لیکن زبر زیر پیش آ جائے گی تو وہ پڑھے گا حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او. لکھنے میں اس طرح ہی لگے گا لیکن پڑھنے میں فرق آ جائے گا. الف اور حمزہ کا فرق ہے، جس پر زبر زیر پیش آ جائے جس الف پر وہ حمزہ ہے، اور جس پر کچھ بھی نہ ہو اس کا صرف ڈنڈا سا ہی ہو وہ الف. دوسرا سوال. تیسرا میں کہتے ہیں عربی کی کتنی حرکات ہیں؟ اب حرکات سے لگتا ہے کوئی مشکل لفظ ہے، سادہ الفاظ میں کہ یہ جو زبر زیر پیش ہیں ان کو حرکات کہتے ہیں. تو کتنی ہیں؟ 3. زبر زیر اور پیش، اور جس پر کوئی چیز نہ ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ ساکن یا جزم. یہ بنیادی چیز ہے. کوئی پوچھے کہ عربی کی کتنی حرکات ہیں؟ وہ 3 ہیں. کون سی؟ زبر زیر پیش، اور جس پر کچھ بھی نہ ہو اسے ساکن یا جزم کہتے ہیں. اب وہ کون سی غلطی ہے ان تینوں حرکات میں سے 29 حروف میں سارے ہم جو اس میں اس حرکت کی ساری غلطی کر رہے ہیں؟ 99.99% لوگ ہم غلطی کر رہے ہیں کہ وہ کون سی حرکت ہے؟ وہ ہے زیر والی. اب چیک کریں کہ کیا غلطی کر رہے ہیں. تو میں نے پچھلی دفعہ مثالیں دی تھی، آج ان کو صرف دہرا کے بعد کو آ کے لے کے کہتا ہوں. ہم نے کہا بھی سورۃ فاتحہ پڑھی ہے، ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو ہمیں تو یہ لگتا ہے ٹھیک پڑھ رہے ہیں ہم اہدنا الصراط المستقیم. کیوں بھائی اس میں کوئی غلطی محسوس ہوتی ہے؟ کوئی بھائی کو محسوس ہو رہی ہو اس کی کو بتا سکے کہ ٹھیک ہے اہدنا ہے اہدنا نہیں جگہ یہ اہدنا جھٹکا بھی نہیں لگانا، زور بھی نہیں لگانا. ہم پڑھتے ہیں اہدنا یا اہدینا.
ایمان اس دن وضاحت کافی اس کی تھی، پھر دوہرا ہم پڑھتے ہیں اہدنا یا اہدینا، یہ سورۃ الفاتحہ ہمارے اللہ نے توفیق سے نماز پڑھا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا 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 پڑھا ہے، یہ اہدنا نہیں ہے، اہدینا ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ غلطی اس طرح کی زیر والی جتنے بھی حروف ہیں سارے ہم غلط پڑھ رہے ہیں، یہ کوئی تنقید نہیں سمجھا، ہم اصلاح کر رہے ہیں سارے ایک دوسرے کی، یا جہاں غلطی ہو اس کو ہمیں ڈھونڈ۔ تو کیا ہوا، 4-5 سوال ہوئے، حروف کتنے 29، حمزہ اور الف کا فرق کیا ہے، جس پر زبر زیر پیش ہو وہ حمزہ، جس پر کوئی زبر زیر پیش نہ ہو وہ الف۔ حرکات کتنی عربی کی 3، زبر زیر پیش، اور جس پر کوئی چیز نہ ہو وہ ساکن۔ اور مشترکہ غلطی کون سی ہے، زیر کی، زیر ہر جگہ ہم زیر غلط پڑھ رہے ہیں، چاہے وہ الف میں ہو، با میں ہو، تا میں ہو، سا میں ہو، یہاں تک جتنی بھی زیر والے جہاں زیر آئی وہ غلطی کر رہے ہیں۔ اور ہم نے الف کی زیر والی غلطی ڈھونڈی، پہلی اہدینا، دوسرا یہ قرآن میں ہم جو نا یہ لفظ بول الائکا، الائکا ہم کہتے ہیں الائکا، الائکا ٹھیک ہے کیا صحیح ہے، حمزہ زیر ای، حمزہ زیر اے نہیں ہے، ہم کہتے ہیں حمزہ زیر اے، حمزہ زیر اے غلط ہے، حمزہ زیر ای، الائکا اہدینا، یہ تو ہو گیا، دوبارہ دوہرا دیا ہے، اگلی دفعہ پھر ہم نے اس کو دہرانا ہے، بار بار پکا کرنا ہے، تاکہ قرآن کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے یہ بنیادی، یہ ایسے ہی ہے کہ ہم جس دن پہلے دن اسکول میں داخل ہوئے ہیں اس دن کا پہلے دن کا سبق یہ ہے، یہ سبق ہم نے سب بھائیوں نے پڑھنا ہے تاکہ یہ ہمارا قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط ہو۔ اور پھر آگے دوسرا ہو جائے گا بعد، اس کو سر پڑھا کے بات کو ختم کرتا ہوں، یہ ہے بعد با حاضر بی بابش با بی بو، غلطی کی جگہ ہم بے پڑھتے ہیں، بازر بے، یہ بی با بی بازر با بازر بی بابش بو، چلے یہ ہم نے قرآن کے ساتھ یہ تھوڑا سا دیکھا ہے، یہ ہم نے مکمل ہے۔ دوسرا ہم نے یہ لکھا ہوا پیش کے ساتھ میں نے غلطی نہیں ہوگی مجھ سے، یہ وضو ہے، وضو لکھا ہوا میں نے، وضو کر دوں میں صحیح ہے یار، وضو کر رہا ہوں یار، وضو کر لیا جائے، جو سارے وضو کر رہا ہوں، وضو تو زبر سے ہی آ رہا ہے، پیش سے ہے، ہم جو ادائیگی کرتے ہیں ہم وضو کرتے ہیں، وضو کر رہا ہوں یار، اردو میں بھائی وضو کر رہا ہے یار، وضو کر رہے ہو جی، جو وضو کر رہا ہو جی، جو بھی بنے ہم وضو کہہ رہے ہیں، وضو میں بہت دور ہے، پیش سے یہ ذرا ہم نے غلطی کی تھی کہ یہ ادائیگی میں یہ پیش ہے زبر نہیں۔ اب کوئی بھائی ہمت کر کے وضو کا طریقہ بتا سکتا ہے، یا میں پھر دوہرا دوں، پھر آگے دفعہ کر لوں، کیا خیال ہے، کوئی بندہ ہمت کرے، غلط ہو جائے گا۔ میں اکثر یہ بات کرتا ہوتا ہوں اور یہ بات مذاکر بھی لگتی ہے لیکن ہے بھی بڑی سیریس، میں کہتا ہوں یہاں کی شرمندگی برداشت کریں، رب کے سامنے جا کے شرمندہ ہو، اس نے کہا نہیں آیا تو پھر واپسی کا کوئی راستہ نہیں، یہاں پہ یہ جھج گئے نا تو یہ لوگ کہیں گے ڈی عمر ہو گئی، ہمارا وضو کا طریقہ نہیں، اور یہی بات رب کے سامنے پیشی کے وقت آ گئی، کہیے نمازہ تیرا وضو نہیں ٹھیک ہو گئی، نمازہ پڑھے تو پھر ہمارے پاس کیا جواب۔ اس لیے جھجکنا شرمانا نہیں، ہم نے ایک دوسرے کو اس طرح ہی سیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی بھائی بتا سکتا ہے، چلیں میں دوبارہ دوہرا دیتا ہوں بات، بچے غلط ہو جائے گا کوئی مسئلہ نہیں، ڈانٹ نہیں پڑے گی، کوئی چھوٹی نہیں پڑے گی، فکر نہیں کرنا، ادھر شامل کوئی بات نہیں، غلط ہوگا کوئی بات نہیں، تو ادھر سب سے بہادر بچہ تو بھی ادھر آ کے کھڑا ہو گیا، ٹھیک ہے، چلو شاباش، جہاں جہاں ہوں گے میں بتاتا جاؤں گا سب، چلو شروع کرو۔ بچہ پریشان کوئی نہیں، میں دوہرا دیتا ہوں بھائی وضو کا طریقہ، پھر انشاءاللہ پھر اس کو کریں۔ میں نے کہا پہلے جب شروع کرتا بسم اللہ پڑھیں، ٹھیک ہے، بسم اللہ پڑھا، ہاتھ صابن وغیرہ اضافی چیزیں ہیں، ہاتھ گندے ہیں پہلے صابن لگا لیں، آج کی عبادت اس وقت تو صابن نہیں نہ ہوتا تھا، مقصد ہاتھوں کو صاف کرنا ہے، کوئی ایسی چکنائی لگ گئی ہے صابن کے بغیر صاف نہیں ہوتی، صابن لگائیں نہ لگائیں وہ آپ نے موقع پر فیصلہ کریں۔ بسم اللہ پڑھے، ہاتھوں میں ہاتھ دھونے کے بعد یہ خیرات کرنا ہے، یہ ہے ہمارا دایاں ہاتھ، اس کو ہم نے ایسے کرنا ہے، اس کے بعد ہم نے کس لیے کھانا کھایا ہے، کوئی ایسا کام نہیں یہاں چکنائی پھنس گئی ہے، جب آپ ایسے کر لیں گے نا تو آپ کے یہ اندر سے بھی ہاتھوں کو دھو لیا، اس کے بعد کیا کرنا ہے، کلی کرنی ہے، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ،
انگلی مار لیں, پانی اندر گھما لیں, منہ اچھی طرح صاف کریں, ایک دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ. پھر ناک میں پانی, اس کے 2 طریقے ہیں, منہ میں اور ناک میں کٹھا بھی ڈال سکتے ہیں, پوری لہدا کرنی, ناک میں لہدا ڈالیں, یہ دونوں طریقے سنت سے ثابت ہے, آپ بدل بدل کر کر سکتے ہیں. پانی ڈالنا ادھر سے, اس سے صاف کرنا ہے, اس سے نہیں کرنا, اس سے, اور پھر بھی کوئی ضرورت پڑے تو یہ انگلی استعمال کرنی ہے. یہ کوئی انگلی استعمال کریں, یہ چھوٹی انگلی بائیں ہاتھ کی سب سے چھوٹی انگلی, یہ آپ کے نام کے پیسے صاف کرے گا. اور کوشش کرنی ہے پانی جب رکھیں بڑا احتیاط کے ساتھ کہ آپ نے تھوڑا سا سانس کو اندر کھینچنا ہے تاکہ پانی تھوڑا سا ناک سے اوپر ادھر اندر تک ہے. یہ جو نرم ہڈی کا آنا چاہیے, احتیاط سے کریں, زیادہ کھینچیں گے تو دماغ میں چلے گا, تکلیف ہوگی. بس ہلکا سا کھینچ کے اس کے بعد اگر ضرورت ہے ایسے کر لیں, اندر انگلی کی ضرورت ہے ایسے, اس کے بعد چہرہ ہو لینا, ٹھیک ہے, 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ. اور یہ ذرا نقطہ ہے کہ فتویٰ نہیں لگاؤں گا, بات کو سمجھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی کا خلال کرتے تھے. یہ وضو میں کا ہے, داڑھی کا خلال کرتے تھے. تو جس کا پوچھنا ہوگا اس کا خلال کدھر کیا, اپنے اندر سے اس کا جواب ہونے فتویٰ نہیں بنا. یہ خلال کرنا داڑھی کا وضو کا ایک رکن ہے. جن بھائیوں کا پھر رمضان کھلا ہے تو وہ خلال کدھر کریں گے, ٹھیک ہے. اب اس کے بعد یہ دایاں, یہ کونی, یہ اکثر یہ چیز ہماری سوکھی رہتی ہے, جلدی جلدی وضو کرتا ہے, یہ خصوصاً یہ جگہ خشک رہتی ہے. یہ دھیان رکھنا ہے کہ ادھر تک یہ کونی ساری جگہ 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ, یہ 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ. اس کے بعد ساتھ کا مسا کرنا ہے, یہ یہاں سے شروع کرنا ہے, بالکل پیچھے جاؤ آپ ختم ہو گئے, یہاں سے اسی طرح واپس آ جانا ہے, ایسے اسی طرح بالکل اسی طرح واپس آ کے یہ جو انگلی ہے, یہ شہادت والی انگلی جسے ہم کہتے ہیں, یہ اندر کان کے اندر اچھی طرح کرنے تاکہ گردن وغیرہ صاف ہو جائے. اور پھر یہ ایسے انگوٹھے سے کیا کرنا ہے, اس کو پیچھے سے کرنا ہے, بس پھر کرنا ادھر سے شروع کرنا ہے, جہاں بال ختم ہو رہا ہے اسی طرح واپس آ جانا ہے. یہ شہادت والی انگلی کان کے اندر, اور یہ انگوٹھا جو ہے یہ پیچھے سے, تاکہ کان اندر سے بھی صاف ہو رہا ہے اور باہر سے بھی صاف ہو رہا ہے. اسی طرح پھر پاؤں کو دھونا ہے, اپنے پاؤں کو جب آپ نے دھونا ہے تو یہ پھر اس کا بھی انگلی پر خیال کرنا ہے, یہ والی انگلی استعمال کر کے ایسے 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 اس طرح جب کرنا ہے تو پھر اس کو ادھر سے ایسے 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 اور یہاں تک آپ نے دونوں طرف سے پاؤں کو. یہ وضو کا طریقہ ہے بھائی, اس کو یاد کرنا نہیں ہے. قاری صاحب سے بار بار پوچھیں, اگر وضو درست نہ ہوگا تو بھائی نماز پھر ہماری درست نہیں. تیسری بات یہ ہے کہ آج اگر ہم ایک لائن میں سوال کریں اور ایک لائن میں جواب جائیں, تو ہم اگر یہ سوال یہ کریں کہ کون سی چیز ہے ہم وہ کر لیں تو جتنے بھی ہمارے مسائل ہیں نا ہماری زندگی کے, خصوصاً اس زندگی کے, وہ سارے حل ہو جائیں. اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ تعلق جو کمزور ہے اس کو مضبوط کر لیں. اور مضبوط کیسے ہوگا, جتنا زیادہ اللہ کی معرفت, اس کی شان, اس کی عظمت, اس کی کبریائی, وہ کتنا بڑا ہمارا رب ہے, جتنا زیادہ پتہ ہونا شروع ہو جائے گا اتنا ہی ہمارا اس کے ساتھ تعلق مضبوط ہونا شروع ہو جائے گا. اور اس کی ایک صفت ہے, اس کے بارے میں بات ہے, وہ ہے الرزاق, رزق دینے والا. کس طرح یہ 5-6 پوائنٹ میں بات انشاءاللہ کر کے تو بات کو ختم کر دیتے ہیں انشاءاللہ. پہلا ہے رزق کہتے ہیں جسے, رزق کی تعریف کر رہی ہے. رزق ہمارے ذہن میں رزق کا مطلب پیسہ, کوٹھی, زمین, جائیداد, کاروبار, دکان, ہمارے فوراً ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہ بھائی یہ رزق ہے. لیکن سب سے بڑا رزق کون سا ہے جو ہمیں فری میں ملتا ہے؟ کہتے ہیں ایمان سب سے بڑا رزق ہے. اور وہ ایمان ہمیں مفت میں ملا ہے کہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گیا. صحابہ کرام نے اپنی گردنیں کٹائی, اپنے گھر لٹوا دیے, اپنے بچوں کو مروا دیا, اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دیا, کیا کیا نہیں کیا, اس کی قیمت ادا کی انہوں نے. ہمیں مفت میں یہ سب سے بڑا رزق ملا. آج بھی دے رہے یہود ہیں, عیسائی ہیں, ہندو ہیں اور بدھ مت کون سے مذاہب, وہ جس گھر میں پیدا ہوئے ہیں اسی میں ہی ہیں. اس گھر سے نکلنا, سمجھنا, پھر ایمان لانا کتنا مشکل ہے. اللہ نے اپنے مسلمانوں کو گھر میں پیدا کر, یہ سب سے بڑی نعمت رزق کی جو ہے مفت میں ڈالا. اس کا ہمیں کتنا شکر ادا کرنا چاہیے. دوسرا, وہ رزق دینے والا ہے, وہ اس کو بھی دیتا ہے جو اس کو مانتے ہیں, اس کو بھی رزق دیتا ہے جو اس کو نہیں مانتے. کتنا بڑا ہمارا خالق ہے,
کتنا جو نا اس کا برداشت ہے یا کتنا وہ اس کی حکمت حاکم ہے وہ کہ کیا کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے جو مانتا ہے اس کو بھی دے دو جو نہیں مانتا اس کو بھی کوئی ایسی ذات آپ کے ہے کوئی گمان میں کہ جس کو کوئی نہ مانتا ہوتا ہے پھر بھی دے دو جا اتنی شان والا ہمارا رب ہے ان کو بھی دیتا ہے جو مانتے ہیں جو اس کو نعوذ باللہ گالیاں بھی دیتے ہیں کہتا ہے نہیں ہم تجھے مانتے ان کو بھی رزق دیا ہے تیسری بات ماننے والے جو ہم ہیں مسلمان ان کو رزق کیسے دیتا ہے سب سے پہلے جو ہم مانگتے ہیں وہ بھی دیتا ہے اور جو نہیں مانگتے وہ بھی دیتا ہے اور اگلی بات جس چیز کا ہمیں خود نہیں پتا وہ بھی دیتا ہے کیسے آج بدھ ہے ہمیں ادھر بیٹھے ہوئے کسی بھائی کو پتا ہے کہ اگلے بدھ والے دن اسی گھڑی 6:33 پر مجھے کسی چیز کی ضرورت پڑنی ہے ہمیں کسی کو پتا ہے کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ اگلے بدھ کو 6:33 پر میں یہ کام میں نے کرنا ہے یا یہ میری ضرورت ہے اس کو پتا ہے اس کے بندوبست میں نہ مانگا نہ مجھے پتا ویسا رزاق ہے جو نہیں بھی پتا بھی اس کا بھی اس نے ایڈوانس میں بندوبست کر دیا اس کے بعد کیا ہے دینے میں یہ صرف آپ کو کسی بھی جو نا ڈھونڈنے جانے آپ کو یہ کسی ذات بھی آپ مانگتے ہیں وہ کہتا دینا ہے لیکن اس کو پتا ہے کہ یہ جو مانگ رہا ہے اگر میں نے دے دیا تو اس کا نقصان ہوگا وہ حکمتاً نہیں دیتا مجھے نہیں پتا کہ جو میں مانگ رہا ہوں میرا اس میں نقصان ہونا ہے اس کو پتا ہے مجھے چیز نہیں دیتا مجھے نقصان سے بچاتا ہے مثلا ایک ماں ہے اس کا چھوٹا سا بچہ 6 ماہ کا سالہ تھا آگ کا شعلہ جا رہا ہے بچہ کہتا ہے وہ اس کو لائٹ لگتی ہے آگ ہے نا لال یا نیلی بچے کو لگتی ہے کہ یہ لائٹ ہے چمکدار چیز ہے ہاتھ ڈالنا بچہ کہتا ہے میں نے آگ کو ہاتھ ڈالنا ہے ماں کو پتا ہوتا ہے کہ بچے نے ہاتھ ڈالا اس کا ہاتھ جل جائے گا وہ اسے ڈانٹتے پیار سے لے آگ کے پاس جانے کی اسی طرح ہمارا رب ہمیں جو چیز لگتی ہے کہ اس میں میرا فائدہ ہے یہ میرے لیے بہتر ہے اس بچے کی طرح مجھے فائدہ نظر آ رہا ہے لیکن میرے رب کو پتا ہوتا ہے اس نے ہاتھ ڈال دیا تو ہاتھ چل جائے گا ایسا رزاق کوئی ہے اس کے بعد کیا ہے وہ ایسا رزاق ہے دنیا کے جتنے بھی سخی ہوں گے جتنے بھی ہوں گے 1 دفعہ 2 دفعہ 4 دفعہ 10 دفعہ مانگ لیں کبھی نہ کبھی وہ بیزار ہو جائیں گے یہ تو بھی روز کام پڑے ہیں منگل آ جائے ناراض ہوتے ہیں ہمارا رزاق کیا ہے مانگے تو خوش ہوتا ہے نہ مانگے تو ناراض ہوتا ہے نہ مانگے تو ناراض ہوتا ہے مانگے تو خوش ہوتا ہے کوئی ایسی ذات جو مانگنے پر خوش ہوتا ہے آ جا پتر آ جا تو ساری عمر میں سے تم میرے گھر ہی آئی نا میں تم دے جاؤں کبھی طبیعت کچھ ہے کبھی طبیعت کچھ ہے تم کام بھی پھاڑ لے وہ واحد ذات ہے جو مانگنے پر خوش ہوتی ہے نہ مانگنے پر ناراض ہوتی ہے اور آخری بات جو بھی چیزیں مانگتے ہیں اس کے 3 قبولیت کے درجے ہوتے ہیں پہلا کیا ہے مانگے تو اسی وقت دے دیتا ہے دوسرا مانگے تو اس وقت نہیں دیتا وہ کہتا ہے کہ جب مانگ رہا ہے یہ چیز مجھے نعمت دے دے جسے وہ نعمت کہہ رہا ہے وہ کہتا ہے ابھی 6 ماہ بعد سال بعد 5 سال بعد 10 سال بعد کسی اس چیز کی ضرورت پڑے گی ابھی نہیں دیتا اور تیسرا اس سے زیادہ بلائی کا ارادہ جب رب ہمارا رزاق ہمارے ساتھ بلائی کا ارادہ کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ دنیا کی نعمتیں مانگ رہا ہے میں اس کو زیادہ دینا چاہتا ہوں وہ کوئی دعا قبول نہیں کرتا جب شرور وہاں پر اکٹھے ہوں گے تو بندہ کہے گا حساب کتاب ہو گیا ہے وہ درجات وہ اجر زیادہ ملنا شروع ہو گیا یہ کس کہاں سے آ گیا کیونکہ دنیا میں جتنی تم نے دعائیں مانگی تھی وہ جو قبول نہیں ہوئی ان کا اجر آج مل رہا ہے اور وہ کہے گا میری کاش کوئی دعا دنیا میں قبول ہی نہ ہوتی اتنے زیادہ اجر اتنے زیادہ انعامات ہے وہ کہا کاش میری کوئی دعا قبول نہ ہو یہ اس کے قبولیت کے درجے ہیں اسی وقت یا اس وقت نہیں تو کبھی کسی اور وقت اگر اس وقت دنیا میں نہیں تو اس کو محفوظ کر دیا جاتا ہے کہ قیامت والے دن اس کا سو جاتا ہے یہ ہے وہ رزاق جب ہمیں پتہ چلے کہ وہ ایسا رزاق ہے ہمارا خالق اور مالک اور ہمارا رب ایسا ہے تو پھر ہمارا کسی اور در پر جانے کی ہماری سوچ ہوگی
نہ کسی بیوی سے اپنی سے مانگیں گے، نہ بچوں سے مانگیں گے، نہ رشتہ داروں سے، نہ خاندان سے، نہ دوستوں سے، کیونکہ صحابہ کہتے تھے موجودگی کا تصور بھی ٹوٹ جائے، جو شریعت کہتی ہے مانگ سکتے، کیوں مانگے؟ اس رزاق سے مانگے، وہ بندوں کے دلوں میں ڈالے گا، وہ بندوں کے دلوں میں بانٹے گا کہ میرے بندے کو ضرورت ہے، جب اس کی ضرورت پوری ہے، لیکن وہ تبھی ہوگا جب سر دل پڑھ کر صرف اسے رزاق مانتے ہوئے صرف اسی سے مانگے۔ چند باتیں بھائی رکھی ہیں، یہ تین چیزیں تو قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہونا، بنیادی چیزیں مسائل کے حوالے سے، اور سب سے بڑی کا سب سے بڑا علم قرآن، اور اس قرآن میں سب سے جو بڑا علم ہے وہ اللہ کی معرفت اور اس کی پہچان۔ اللہ سے دعا ہے قرآن کے ساتھ جڑنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی، بعمل مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔